نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی اور ہم سب کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ماہ شعبان جس کے بارے میں قاری خالد صاحب نے آپ کے سامنے بہت بہترین انداز سے بیان کیا ہے، اصل میں ایک ذہن ہے جس میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ساری راتیں ایک جیسی ہیں، سارے ایام ایک جیسے ہوتے ہیں، یا آپ خاص کیوں مخصوص کر لیتے ہیں؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ عبادت تو کسی بھی رات کی جا سکتی ہے، کسی بھی دن کیا جا سکتی ہے، تو یہ برابری کا، ایکویلٹی کا یعنی کہ یہ تصور دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی سورہ دخان میں فرمایا اناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ کثرت کے ساتھ جو قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو نزول فرمایا۔ کثرت کے ساتھ تو یہ روایتیں ہیں، لیکن ایک تابعی ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ دخان کی کہ ہم نے اس بابرکت رات میں اس قرآن کو نازل کیا، یہ شب برات کی رات ہے۔ حق وہی ہے، لیلۃ القدر کی رات قرآن نازل ہوا، مگر ایک رائے یہ بھی ہے۔ لیکن جب ہم احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ شب برات کی جو رات ہے، 15 شعبان کی رات، یہ بہت مقدس ہے اور بابرکت رات ہے۔ اس رات بخشش ہوتی ہے، میں آگے حدیث مبارکہ میں کوٹ کروں گا، لیکن جو کنسپٹ ہے اس کو پہلے میں کلیئر کر دوں کہ یہ معاملہ کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ساری راتیں ایک جیسی ہیں۔ برکت دیکھیں، برکت کیا ہے؟ مکہ معظمہ اس کے لیے فرمایا گیا ببکۃ مبارکہ، یہ جو مکہ شہر ہے اس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اینما کنت مبارکہ، میں جہاں پر بھی ہوتا ہوں وہاں پر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ جہاں موجود ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک مقام پر فرمایا، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، باری تعالیٰ میرے شام میں برکت رکھ اور میرے یمن کو برکت عطا فرما۔ اب شام اور یمن کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ شام کی زمین وہ ہے، سرزمین وہ ہے جہاں پر انبیاء کرام کثرت کے ساتھ آئے ہیں، اور یمن کی جو سرزمین ہے وہاں ہے کرن، اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کرن کے رہنے والے ہیں یمن۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ شام انبیاء کی سرزمین ہے اور یمن اولیاء کی سرزمین ہے۔ اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میرے شام میں بھی برکت عطا فرما، میرے یمن میں بھی برکت عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے بارے میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ باری تعالیٰ یہ جو ماہ رجب ہے اور ماہ شعبان ہے اس میں برکت کا نزول فرما، اور جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اب دیکھیں ماہ رمضان کے بارے میں برکت کی بات اس لیے نہیں کی کہ یہ تو سراپا برکت ہے، پورے 12 مہینوں کے اندر رمضان وہ مہینہ ہے جو بابرکت ہے، رحمتوں بھرا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول بھی فرمایا، اور لیلۃ القدر کی رات جس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینے بنتے ہیں 92 سال۔ 1 night is equal to 92 years، ایک رات 92 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ جو تصور ہے کہ سارے راتیں سارے دن ایک جیسے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہر وقت ہو رہا ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عطائیں ہر وقت ہوتی ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ناتواں بندوں کے لیے، گناہگار بندوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے یہ کیا کہ بعض ساعتیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا جو سمندر ہے وہ ٹھاٹھے مار رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بڑے جوبن پر ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں مالی ہوتا ہے، مالی کیا کرتا ہے؟ مالی بیج بوتا ہے تو کیا ہر مہینے میں بو دیتا ہے؟ نہیں، موسم کا انتظار کیا جاتا ہے، ایک خاص موسم ہوتا ہے، اس موسم میں بیج کو بویا جاتا ہے۔ پھر زمین ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ملک میں ہر زمین ہر جگہ پر ہر کاشت یہ جو کی جاتی ہے گندم کی یا کپاس کی یا کوئی بھی فصل جب اگائی جاتی ہے تو ہر جگہ کی زمین پر وہ بیج کو بویا نہیں جاتا۔ زمین کی تاثیر بھی الگ ہے، موسم کی تاثیر بھی الگ ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کرنے والے وہی ہوتے ہیں، سجدہ کرنے والے وہی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے وہی ہوتے ہیں، تہجد ادا کرنے والے وہی ہوتے ہیں، مگر جب اس کے کرم کی ہوا چلتی ہے، اس کی رحمتیں ایک خاص جوبن پر ہوتی ہیں، تو پھر جس طرح مالی جب بیج بوتا ہے تو وہ فصل پر بہار آ جاتی ہے، اسی طریقے سے عبادت کرنے والے جب خاص ساعتیں آتی ہیں تو وہ ایک سجدہ کرتے ہیں تو ان کے ایمان پر بہار آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو قاری خالد صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، مختلف احادیث مبارکہ تھیں، اب اس میں سے ایک میں حدیث آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم سنتے تو ہیں مگر دلائل کے ساتھ آپ نے فائٹ کرنی ہے، جنگ کرنی ہے۔ جنگ کرنے سے مطلب ہے علمی دلائل کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ ذرا اس طرز کو اپنے اپنانا ہے۔ میں ایک بات کو بھی ساتھ اضافہ کر دوں، آج ہر شخص کہتا ہے کہ کسی کی تربیت ہونی چاہیے، معاشرے کی تربیت نہیں، یہ الفاظ آپ کہتے ہیں نا، تو تربیت کے ایلیمنٹ کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے ہم تربیت یافتہ ہو جائیں گے، یا ہم اپنی اولاد کے اندر یہ کام کر لیں ہماری اولاد تربیت یافتہ ہو جائے گی؟ یا ہماری پاکستانی قوم ہے جس طریقے سے ہم تنزلی کا شکار ہیں، آج پھر اس کو سر بلند کرنا چاہیں تو معاشرے کی تربیت کریں گے تو ایلیمنٹس کیا ہیں، اجزاء کیا ہیں؟ جیسے آپ چائے بناتے ہیں، کوئی ڈش بناتے ہیں، اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، یہ چیزیں ملائیں گے تو وہ ڈش بن جاتی ہے۔ جیسے چائے میں چینی ہے، پتی ہے، دودھ ہے، پانی ڈالتے ہیں، چائے بن جاتی ہے۔ تو تربیت کیسی ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم وہ کام کرنے لگ جائیں تو ہم تربیت یافتہ ہو جائیں گے؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز تعلیم ہے، علم ہے۔ اپنے علم کے ساتھ محبت کرنی ہوگی، علم کے ساتھ وابستگی آپ کے بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ کانت لیلۃ النصف من شعبان۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات جو آپ جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں حدیث شریف میں یہ لفظ ہیں، فرمایا گیا اذ کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس کی رات کو قیام کیا کرو، یعنی عبادت کیا کرو، اور دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دے دوں۔ تو حتیٰ کہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں اور وہ صبح کی سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اور امام کنانی نے مصباح الزجاجہ میں اور امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث بیان کی۔ اسی طریقے سے پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود نہیں، اور وہ تلاش کرنے کے لیے نکلی اور جنت البقیع میں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی، عورتوں کی اور شہداء کی بخشش کی دعا مانگ رکھے گئے، استغفار کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے حق میں خیانت کریں گے؟ اب دیکھیں کہ یہ فہم اور فراست،
یہ علم غیب جو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ نہیں کہا، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عائشہ کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے حق میں خیانت کریں گے؟ اسی وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عرض کیا کہ میں یہ گمان کر رہی تھی ممکن ہے آپ کسی اور زوجہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آج رات 15 شعبان کی رات ہے، آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اس وقت جو قبیلہ بنو کلب تھا اس کی بہت بکریاں تھیں، کثرت کے ساتھ ان کی بکریاں تھیں، تو فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ وہ رات کتنے مقدس ہے۔ اب یہ جو تصور ہوتا ہے کہ سب دن ایک جیسے ہیں، سب راتیں ایک جیسے ہیں، سب دن اور سب رات ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ تعلیم یہ ہوتی ہے کہ علم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کے طلبہ ہیں، جب پڑھتے ہیں تو وہ ایک چیٹنگ کا کانسیپٹ ہے، امتحان ہوگا تو ہم نقل کر لیں گے، چیٹنگ کر لیں گے۔ وہ اپنی نصابی کتابیں نہیں پڑھ رہے ہوتے جو کوریکولم ہیں، اور حالانکہ جب تک آپ نصابی کتابوں کے علاوہ غیر نصابی کتابیں بھی نہیں مطالعہ کریں گے اس وقت تک تربیت کا پروسیس مکمل نہیں ہوتا۔ کتاب کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے، علم بیان کریں تو دلائل کے ساتھ اوتھینٹک مواد ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور سب سے بڑھ کر علم کا جو منبع ہے ام الکتاب کہتے ہیں وہ قرآن ہے۔ قرآن کا علم جب تک نہیں ہوگا آپ کے پاس، حدیث کا علم نہیں ہوگا، سیرت الرسول کا مطالعہ نہیں ہوگا، تاریخ کا مطالعہ نہیں ہوگا، علم کے ساتھ جب تک محبت نہیں ہوگی اس وقت تک اس قوم کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ہو گیا علم کے ساتھ محبت، دوسری چیز ہو گئی عبادت کا ذوق۔ فقط تعلیم حاصل کرنا، علم کے ساتھ محبت کرنے سے بھی تربیت مکمل نہیں ہوتی جب تک عبادت کا ذوق آپ کے اندر پیدا نہ ہو، اس عبادت کے اندر حلاوت ہو۔ آپ اپنی نمازوں میں انہماک پیدا کریں، یکسوئی پیدا کریں، اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنے لو کو مضبوط کریں، اپنا ربط مضبوط کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ جس طریقے سے چھوٹا بچہ، ابھی قاری خالد صاحب نے کنسپٹ آپ کو سمجھا رہے تھے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر مجھے بھوک لگے گی میری ماں مجھے کھلائے گی، اگر پیاس لگے گی میرے ماں باپ میری پیاس بجھائیں گے، مجھے پانی دیں گے، اگر کوئی شخص مجھ پر حملہ کرے گا تو میرے ماں باپ میرا دفاع کریں گے۔ اگر ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ وہ رشتہ قائم ہو جائے وہ شخص اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرنا ہے تو عبادت کا ذوق پیدا کرنا ہے۔ یہ جو آج کی گفتگو ہو رہی ہے مطلب ہے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو رات آ رہی ہے، شب برات کی رات آ رہی ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، اس دن اللہ کی رحمت جوبن پر ہوگی تو آپ نے ذکر و اذکار کر لینا ہے، عبادت کر لینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوں گی اللہ تبارک تعالیٰ ذکر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے المواہب اللدنیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ توبہ اور استغفار تو کرنا ہے لیکن اس مہینے میں درود و سلام بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اب درود و سلام کا معاملہ اس مہینے سے کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کا نزول ماہ شعبان میں ہوا ہے، تو آپ استغفار بھی کثرت کے ساتھ کریں، آپ درود و سلام بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے آپ کو رب کی قربت نصیب ہوگی اور درود و سلام پڑھنے سے مصطفیٰ کی معرفت نصیب ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قربت۔ یہ بھی حدیث ہے نا کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری مجلس کے قریب ترین بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ ایک اسی طرح دوسری حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن میری مجلس کے قریب ترین بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گے۔ اب دیکھیں دو باتیں کر لیں اور قیامت والے دن فقط حضور کی مجلس ہی نہیں بلکہ حضور کی مجلس کی قربت قریب جا کر آپ کو بیٹھنا نصیب ہو جائے گا۔ ایک مصطفیٰ پہ درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور ایک لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا کریں۔ تو دوسری چیز میں نے کیا بتائی؟ پہلی بتائی تھی تعلیم کا شوق ہو اور دوسری بتائی عبادت کا ذوق ہو۔
اور تیسری چیز کیا ہوگی ہے؟ تیسری چیز ہوگی ہے صحبت صالحین۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ جب تک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نہیں ملتے، اس وقت تک مولوی سے مولائے روم کا سفر نہیں طے ہوتا۔ وہ خود کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، کوئی چیز از خود کوئی چیز نہیں بنتے، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد، لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا۔ اور وہ کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز مولائے روم نہیں بنا جب تک شمس تبریز کا غلام نہ بنا، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ تو جب تک اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھو گے نہیں، کسی اللہ والے کی مجلس اور صحبت اختیار نہیں کرو گے، آپ اس وقت تک تربیت کے پروسیس آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے 3 باتیں بتا دی۔ جس بندے کے اندر تعلیم کا شوق بھی ہو، جس کے اندر عبادت کا ذوق بھی ہو، اور جس بندے کی صحبت صالحہ ہو، نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنے لگ جائے، اسے اقبال کا شاہین کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیں، اقبال کا شاہین کہتے ہیں۔ اقبال اپنے نوجوان کو شاہین دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اور وہ بیان کرتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں ہے، لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے۔ اب بتائیں کہ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال مرد مومن کو اور نوجوان کو شاہین کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ شاہین میں 4 خصوصیات ہوتی ہیں۔ جو شاہین پرندہ ہے نا، اس میں کتنی خصوصیات ہوتی ہیں؟ بولے 4 خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ شاہین کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے، وہ بڑے دور دراز تک دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تربیت مکمل ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے کارکنان کی، تربیت ہوتی ہے مریدین کی، تو ہماری تربیت کا تو یہ معاملہ ہے۔ تو جن کی تربیت ہو جاتی ہے وہ پھر قائد بنتے ہیں، وہ پھر مرشد بنتے ہیں، وہ اساتذہ بنتے ہیں۔ اب قیادت کی بات ہو رہی ہے، شاہین کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب ہے کہ اس کی نگاہ اتنی تیز ہو کہ وہ پیچھے ماضی میں 14 صدیاں پیچھے بھی دیکھ رہا ہو، اور پھر حال کی بھی خبر ہو، اور پھر آنے والے مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہو، اور اپنی نسل کو مستقبل میں آنے والے چیلنجز کے مطابق اپنی امت کو تیار کر رہا ہو۔ تو شاہین کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ شاہین ہمیشہ بلند پرواز کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ شاہین کبھی کسی کے کیے ہوئے شکار پہ جپٹتا نہیں ہے، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ شاہین کسی کے کیے ہوئے شکار پہ جپٹتا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تربیت یافتہ شاہین وہ ہونا چاہیے کہ کسی کے کیے ہوئے کام کا کریڈٹ اپنے ذمہ نہیں لیتا، وہ اپنا کام خود کرتا ہے، وہ اپنا جہان خود آباد کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ آپ نے دیکھا ہوگا آفیسز میں، کمپنیز میں کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہوتا ہے باس کے سامنے، تو نہیں، شاہین وہ نہیں ہوتا۔ شاہین کسی کے کیے ہوئے شکار پہ جپٹتا نہیں ہے، وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، اپنی دنیا بناتا ہے، اپنا جہان بناتا ہے۔ اس کی کتابیں اپنی ہوتی ہیں، اس کے خطابات اپنے ہوتے ہیں، اس کا سٹائل اپنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شاہین کی طرح ہوتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو ہوتی ہے کہ شاہین کبھی اپنا مکان نہیں بناتا، اس کا وہ پہاڑوں پر بسیرا کرتا ہے اور بلند پرواز کرتا ہے، اس لیے کہ جب مکان بن جائے تو اس کا سفر رک جاتا ہے۔ اور جو مسافر ہوتے ہیں وہ کبھی مکان بنایا نہیں کرتے، ان کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ایک کام ختم ہو تو دوسرا کام، ان کے پاس کام ختم نہیں ہوتا۔ مطلب ہے کہ یہ شاہین کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں۔ آج ہر طرف دیکھیں زوال ہے، سیاسی حوالے سے دیکھ لیں، مذہبی حوالوں سے دیکھ لیں، روحانیت کے حوالے سے دیکھ لیں، مزارات کا ماحول کس طرح بن گیا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر یقین مانیں کہ لوگ تصوف سے دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تصوف ہے، یقین مانیں کہ کسی بھی جگہ پر سدھار نہیں ہے۔ مذہبی لوگوں میں بعض اللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر مسئلہ کہ مایوسی ہوتی ہے، کیا ہے کہ تربیت نہیں ہے، نہ ادھر تربیت ہے نہ ادھر تربیت۔ اور سیاسی حوالے سے دیکھ لیں کہ آٹے کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں،
ایک عام انسان کا معاشی مسئلہ کتنا بنا ہوا ہے، یعنی کہ کسی سائڈ پر بھی جائیں تو مایوسی ہوتی ہے۔ بس ایک آپ کو بتاؤں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس کے اندر جو ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا، وہ کیا کیا تھا؟ صحابہ کرام کی تربیت کی تھی۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دار ارقم ایجوکیشنل اکیڈمی بنائی تھی، اور مدینہ میں اصحاب صفا ایجوکیشنل اکیڈمی بنائی، جہاں تعلیم دی، علم دیا، شعور دیا لوگوں کو، تعلیم کے ساتھ محبت، تعلیم کے ساتھ رغبت، تاکہ تعلیم کے بغیر تربیت کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر عبادت کا ذوق دیا کہ وہ صحابہ کرام مکہ میں تبلیغ کرتے رہے، پھر جب مدینہ میں گئے تو پھر انقلابی اور جہادی دور کا آغاز ہوا۔ تو پھر مسئلہ یہ ہو، کسی نے پوچھا صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ دن گھوڑے کی پیٹھ پر بسر ہوتے تھے، راتیں مسلح کی پیٹھ پر بسر ہوتی تھی۔ وہ دن کو مجاہد بن جاتے تھے، رات کو متہجد بن جاتے تھے۔ تو عبادت کا ذوق اپنے اندر پیدا کیا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ صحبت ان سے بڑھ کر کسی کو کیا ملے گی؟ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیڑی جوگ دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے سونا یار سنیندہ ہاسے۔ وہ ہر وقت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور وہاں سے فیض لیا کرتے تھے۔ بس 3 چیزیں جمع کر لیں، اپنے اندر بھی یہ 3 چیزیں پیدا کریں، تعلیم کا شوق، عبادت کا ذوق اور صحبت اچھی کر لیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی نگاہ رکھیں۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے ہم تنزلی سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بلندی عطا فرمائیں گے۔ ہم دعا میں بھی شاہ صاحب سے بھی یہی کہیں گے کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے، اس ملک پر کرم ہو۔ کسی کو پر کیا نظر رکھنی ہے، ہر شخص اپنی تربیت کرے، ہر شخص اپنی تربیت کرتا چلا جائے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔